حضرت محمد مصطفیٰ کی پیاری شریعت پر جن پر عظیم اور محترم لوگوں نے احسن طریقے کے ساتھ عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی کے مطابق گزار دیں، انہیں اولیاء کہا جاتا ہے اور انہیں مقدس محترم ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدہ رابعہ بصری آپ قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جس رات رابعہ پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل لے کر آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق کے حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے بھی کبھی ہاتھ نہ پھیلایا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کا کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ پیغام پہنچانے والے کو ادا کرو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اسی دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور کا پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوئے کہ وہ نبی کریم کی نظروں میں ہیں، اور اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آئیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ آپ کے لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر آپ کو بیچ دیا۔ اب آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام کرواتا اور اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی گریہ زاری کو سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح کی گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر سجدے میں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر، عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا آقا خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ میں خود اس کی خدمت کروں۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور اس نے کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں اور آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے
کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، اور جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت اور مدد کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے، اور ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی، اور اس زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح چمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مخلوق تصور کرنے لگا اور بھاگ اٹھا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے رابعہ بصری کا ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات ان کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کیا تو مجبور ہو کر لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ اے پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز میں ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی بند ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے پر لوٹ جا، اور ان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسو کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے کہ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید تیری توبہ منظور ہو جائے اور تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینے سے لپٹ جاتے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ہوا، اور رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ حضرت رابعہ بصری کا زیادہ وقت نماز پڑھنے میں گزرتا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا تو دیکھا آپ ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت سے ہاتھ باندھ لیے۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی اور اسی حال میں عشاء کی اذان ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدے میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں بہو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں، اور جب فراغت ہوئی تو اشراق پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، اور جب آپ کو بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ گئی، جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھر جاتی ہے۔ رابعہ بصری بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہیں میرے منہ سے
غلط لفظ نہ نکل جائیں اور فرشتے سے تحریر کر لیں اور پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصری کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی کہ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا اٹھ جا، یہاں سے چلا جا، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ بے شک اس نے منع نہیں کیا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اس بات کی وضاحت کر دیجئے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ، اور میں اس کے خوف سے روتی رہتی ہوں کہیں میری زندگی بھر کی محنت بیکار نہ چلی جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ رابعہ بصری ساری زندگی تجربے کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے کیوں مشہور ہیں، مگر آپ نے نبی کریم کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کیا؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب میں فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سے سلامت جاؤں، اور یہ دوسرا ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے بھی بے ساختہ جواب دیا میرا کام ثانیہ کو دیکھنا نہیں، اس کی صنعت کو دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری آپ رات دن پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ پر بھوک کا غلبہ جاری ہوا اور نفس نے آپ سے فریاد کی حضرت رابعہ بصری کہ آپ کب تک مجھے بھوکا رکھیں گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر گئیں، اور جب آپ نے دیکھا واپس آئیں کھانا زمین پر گرا ہوا ہے اور ایک بلی اس کھانے کو کھا رہی ہے، تو حضرت رابعہ بصری دیکھ کر مسکرائیں، فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو، افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ یہ اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے؟ جواب میں آواز آئی کہ میری محبت کا دم بھرنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی، میری رضا کو اپنی رضا سمجھنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے لیے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتی۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا
دونوں مرادیں ایک جگہ کیسی رہ سکتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا میں گم کر دیا، اور آپ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر مشغول ہو گئی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے۔ اسی خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت رابعہ بصری کے جذب اور مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف دونوں حالتوں میں ہے۔ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال، اور اگر میں ریاضت تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر جنت حرام کر دے، اور اگر میری عبادت تیری رضا کے لیے ہے تو تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے اور میں تجھ سے مانگتی ہوں اور تجھ کو مانگتی ہوں۔ اے میرے اللہ، آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ کہ مجھ پر شیطان کو مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا، اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا تو 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی باندھ لی۔ یہ نوجوان سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد کو ہی نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا، بے شک اللہ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کے دعویٰ کیا، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں تھا۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی ختم ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا کر چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ اور ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا۔ رابعہ بصری نے خادم کو بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف 1 روٹی ہے۔ آپ نے فرمایا 1 روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی تو حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دے۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 2۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا اسے واپس بھیج دے، وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے
اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا ہاں اب قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات حیران ہو گئے اور سب حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا اور تیسری مرتبہ قبول کر لیا، اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت کے بدلے 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں دی اور مجھے یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا تھا اور دوسرا 5، اور میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا نہیں، اور تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10، اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ کی یہ شان دیکھیے کہ اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ حضرت رابعہ بصری آپ کی شان اور توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان کے شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور میں نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ نکاح کے لیے وجود ہونا ضروری ہے۔ یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ ہی میں اپنی مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کو اپنایا۔